ہوا تھا، جا کر توڑتے ہوئے کہا اے نوجوان، نوجوان سارے حاجی تو لبیک لبیک فرما رہے ہیں اور تو اپنی زبان کو بند کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، کفر لگائے بیٹھا ہے، لبیک کیوں نہیں کہتا؟ اس نے اپنی خاموشی کا سما جواب دینے کے لیے توڑ دیا. اگر میں لبیک کہوں، لبیک کی معنی حاضر ہے، میں حاضر ہوں، اگر میں کہوں لبیک اور ادھر سے آواز آئے لا لبیک، تو مت کہے، تو لبیک مت کہے، تو گنہگار ہے، تو میں کیا کروں؟ اس لیے خاموش ہوں، اس لیے میں خاموش ہوں. سید مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اسی نوجوان کو میں نے میدان مینا میں دیکھا، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہی نوجوان، اور میں نے اسے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا کہ دعائیں مانگ رہا ہے. اے اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے امیر مالدار تیری بارگاہ میں حج کے لیے آ رہے ہیں، اور آج ذی الحج کی 10 تاریخ ہے، اور تیری بارگاہ میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما رہا ہے. مولا، میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں قربانی دے سکوں، بس ایک جان لایا ہوں، اس کو قبول فرما لے. ایک جان لایا ہوں، اسے قبول فرما لے. اس نوجوان کی روح کف انصری سے پرواز ہو گئی. یہ محمد مصطفیٰ کے نوجوانوں کی قربانی ہے، یہ میرے امت کے غلاموں کی قربانی ہے. اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوئے، چلی تو چلی لیکن جان نہیں گئی، لیکن نوجوان میرے محمد مصطفیٰ کی امت کا یہ حال ہے، اپنی جان محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہیں. اے اللہ تعالیٰ، یہ جان لے لے. اور ہمارے پر جب بھی چھاتی میں درد ہوتا ہے تو پسینہ پسینہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک تو نہیں، لیکن گیس کی وجہ سے یا کسی چبھن کی وجہ سے پسینہ ہو گیا تو بولو کیا عالم ہوگا؟ سوچتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوگا، بائیں طرف چبھ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، آنکھ ہاتھ پاؤں سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اتنا ہی جان کو ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی جان اپنی ہتھیلی میں لے کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جان کو قبول فرما لے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے خیمے میں بیٹھا تھا، نماز ظہر کی ادا کرنے کے بعد میں اپنے خیمے میں بیٹھا تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ، سخت پریشانی کا عالم تھا، سب انسان، ایسی دھوپ تھی، سخت دھوپ، سارے پریشان، پسینے میں شرابور تھے، اور اپنے مکانوں میں بیٹھے پنکھا جھل کر بیٹھ رہے تھے، ایسی سخت دھوپ کا عالم. اور میں اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑا تھا کہ شاید دھوپ ٹھنڈی ہو جائے اور شام آ جائے تو جائیں گے کعبہ معظمہ، جائیں گے اور طواف کر لیں گے. ایسی سخت دھوپ تھی، کوئی انسان اپنے خیمے سے باہر نہیں جا رہا تھا، ایسی چلچلاتی دھوپ، سب اپنے اپنے خیمے میں بند تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ دھوپ چلی جائے اور کچھ ٹھنڈی آ جائے، سورج غروب ہو جائے، پھر کعبہ معظمہ کا طواف کرنے چلیں گے. لیکن میں نے ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ایک نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے، اپنے پیر گھسیٹتے ہوئے، لگتا تھا وہ اپاہج تھا، اپنے پیر گھسیٹتے ہوئے ایسی دھوپ میں کعبہ معظمہ کی طرف جا رہا تھا، اپنے پیر گھسیٹتے جا رہا تھا، اپاہج تھا، بالکل اپاہج. میں نے اسے دیکھا اور قریب بلایا، تو اپاہج ہے اور دھوپ کا ایسا عالم ہے، سخت دھوپ کا عالم ہے، چلچلاتی بھی دھوپ ہے، سارے اپنے خیمے میں بند ہیں، دھوپ ٹھنڈی ہو جائے تب تک ہمارے خیمے میں آ جا، اور جب
دھوپ چلے جائے ختم ہو جائے گی تب کعبہ معظمہ جائیں گے. تو نوجوان کا تو نوجوان تم تو پیر والے ہو اچھے والے ہو, جب دھوپ چلے جائے آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنے چلے جائیں گے, لیکن میں اپاہج ہوں, میں اپاہج ہوں, اچھی طرح سے چل نہیں سکتا تو میں پہنچ پاؤں گا؟ میں پہنچ نہیں پاتا, اس لیے میں گھسیٹتے گھسیٹتے جا رہا ہوں تاکہ وہاں تک پہنچوں, تاکہ وہاں تک پہنچوں. یہ جذبہ وارفتگی ہے, یہ خدا کی محبت کا عالم ہے, یہ عشق کا عالم ہے, جو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ایسا عالم ہم مسلمانوں پر جاری و ساری فرما دے کہ ماں سوا اس کی ذات کی غیروں کا خیال نہ رہے. فمن فرض فین الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, جھگڑا فساد فتنہ بے حیائی کے کام نہ کریں. اور جو جائے اپنے ساتھ توشہ لے کر جائے, حج کو جائے اپنے ساتھ اتنی رقم ہو کہ سارے اخراجات کو برداشت کر سکے. لیکن کچھ لوگ تھے یمن کے, وہ خالی ہاتھ جاتے تھے. یمن کے کچھ باشندے تھے کہ حج کو جاتے تھے لیکن خالی ہاتھ, بغیر کچھ لیے. اور جب لوگ پوچھتے کہ ارے آپ کچھ سامان نہیں ہے اور کچھ بغیر لیے ہوئے آپ حج کو جا رہے ہیں, کچھ سامان نہیں, پیسہ نہیں, خالی جا رہے ہو, تو یہ یمن کے باشندے جواب دیتے ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہے, ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے, وہ کھلانے والا پلانے والا اس کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے جا رہے ہیں. اور جب پھر خانہ کعبہ میں جاتے وہاں ہاتھ پھیلاتے, وہاں پر ہاتھ پھیلاتے مانگتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما جب تم حج کو چلے جانا, جا کر وہاں پر ہاتھ پھیلا کر حاجیوں کو تکلیف نہ دینا, اپنے ساتھ اپنا توشہ لے کر جانا. اور سب سے بہترین توشہ زاد تقوی ہے, تقوی اور پرہیزگاری کا توشہ سب سے اچھا تحفہ ہے. جانا ساتھ میں دنیا داری, پیسہ بھی لے کر جانا, مال بھی, اور سب سے اچھا تقوی. تقوی کی دولت بہت بھاری ہے, اس لیے کہ تم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو جو ظاہر بھی دیکھتا ہے, باطن بھی دیکھتا ہے, دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے, اور جو تم باہر کر رہے اسے جانتا ہو. اس لیے اپنے دل کی اندھیریوں کو پاک کر کے حج جانا, تاکہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو اندھیریاں لے کر نہ جانا. اگر کوئی کسی کا حق باقی ہو تو حق ادا کر کے جانا. زکوٰۃ کی حق کی ادائیگی باقی ہے تو زکوٰۃ ادا کر کے جاؤ گے. ہمسایوں کا حق اگر ہے تو حق ادا کر کے جانا. اگر کسی کے قرض لیا ہے تو قرض ادا کر کے جانا. بغیر ادائیگی کے اگر جاؤ گے تو حج قبول نہیں ہوگا. اور سب سے پہلے توبہ کرنا, باقی سب گناہ تو معاف ہو گئے. حج کو جاننے کے بعد میں جو بھی گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. لیکن نماز اگر تمہارے اوپر فرض ہے, ادا کرنا ہے, اس کو معاف نہیں ہوتے. حج سے نماز معاف نہیں ہوتی. جو نماز تمہارے ذمے ہے وہ حج سے واپس آنے کے بعد میں ادا کرنا ہی پڑے گا. اگر زکوٰۃ ادا کرنی باقی ہے تو ادا کرنا ہی پڑے گا. نماز ادا کرنی ہی پڑے گی. روزے اگر تمہارے ذمے ہیں باقی ہیں تو روزے ادا کرنے ہوں گے. حج سے روزے, نماز, زکوٰۃ معاف نہیں ہوتے. باقی جو بھی گناہ ہے وہ تو معاف ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے حج کرنے کی توفیق رشید عطا فرمائے, اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی زیارت سے مشرف فرمائے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کہتے ہوئے نماز